رمضان المبارک کے مہینے سے جو پہلا مہینہ آتا ہے اس کا نام شعبان ہے۔ اس کی 5 تاریخ کو مدینہ پاک میں امام حسین پاک پیدا ہوتے ہیں، دنیا پر تشریف لاتے ہیں۔ اور سنو، امام حسین پاک کی ماں کا نام سیدہ فاطمہ الزہرا سب کو معلوم ہے، اور باپ کا نام مولا کائنات حضرت علی یہ بھی معلوم ہے۔ مگر سنو، سیدہ فاطمہ کے علاوہ حضرت علی کی 8 بیویاں اور بھی تھی۔ سیدہ فاطمہ کے شکم پاک سے اللہ نے 6 اولاد عطا کی، 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں۔ ایک بیٹے کا نام حضرت امام حسن، دوسرے بیٹے کا نام حضرت امام حسین، اور تیسرے بیٹے کا نام بھی سن لو، حضرت امام محسن۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام حسین کی 3 بہنیں بھی تھیں۔ ایک بہن کا نام حضرت رقیہ، دوسری بہن کا نام حضرت کلثوم، تیسری بہن کا نام سیدہ زینب۔ یہی 3 بھائی اور 3 بہنیں تھی۔ امام حسین پاک جب پیدا ہوئے تو صرف انسانوں ہی میں چرچا نہیں بلکہ فرشتوں میں بھی چرچا ہوا۔ صرف زمین پر ہی نہیں بلکہ آسمان پہ بھی چرچا ہوا۔ تبھی تو کہا دارین میں مقام ہے، دارین میں مقام ہے اعلیٰ حسین کا۔ ذرا پیار سے کہیں یا حسین۔ دارین میں مقام ہے اعلیٰ حسین کا، ہے عرش اور فرش پہ چرچا حسین کا، ہے عرش اور فرش پہ چرچا حسین کا۔ اب ذرا سنو، میں اور آگے بڑھتا ہوں پیارے۔ سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ دنیا پر تشریف لائے، مگر ایک سوال پیدا ہوتا ہے جو اہل حدیث کی طرف سے بڑی تیزی سے چل رہا ہے، تمہارا یاد کرنا ضروری ہے، علماء بھی سن لیں۔ وہ سوال کیا ہے؟ وہ سوال یہ ہے، اگر کوئی تم سے یہ کہے امام حسین پاک کربلا شریف میں موجود تھے، ان کے بیٹے بھی کربلا میں موجود تھے، ان کے بھانجے بھی کربلا میں موجود، ان کے بھتیجے بھی کربلا میں موجود، امام حسین کے سامنے ان کے بیٹوں کو شہید کیا گیا، ان کے بھانجوں کو شہید کیا گیا، ان کے بھتیجوں کو شہید کیا گیا، ان کی لاشوں پر گھوڑے دوڑا دیے گئے۔ بولو سنا ہے یا نہیں؟ تو یہ سوال کرتے ہیں وہ لوگ جو امام حسین پاک اور نبی کے بچوں سے محبت کم کرتے ہیں، مگر تم لوگ اپنی قسمت پہ ناز کرو، مگر جواب تو سننا ہی پڑے گا۔ سوال یہ ہے کہ جو حسین پاک کربلا میں موجود تھے، اپنے بھانجے کو نہیں بچا پائے، اپنے بھتیجے کو نہیں بچا پائے، اپنے بیٹوں کو نہیں بچا پائے، جو
حسین اپنے بچوں کی مدد نہیں کر پائے، اپنے بھانجوں کی مدد نہیں کر پائے، بھتیجوں کی مدد نہیں کر پائے۔ 1400 سال کے بعد تم لوگ یہ پروگرام کر رہے ہو، اتنا خرچہ کر رہے ہو، حضرت بھی نظم میں، حضرت بھی دعا میں، ہم بھی تقریر میں، اور لوگ بھی بیٹھ کر کے حسین پاک کی مدد چاہ رہے ہیں، ان کا وسیلہ دے رہے ہیں۔ تو سوال یہ ہوا جو حسین بچوں کی مدد نہیں کر پائے، بھانجوں کی مدد نہیں کر پائے، بھتیجوں کی مدد نہیں کر پائے، تو تمہاری مدد کہاں سے کریں گے؟ بند کرو یہ، تو تمہارے پاس اس کا کوئی جواب نہیں۔ یہ ہے جواب؟ اگر اجازت ہو تو میں جواب بتا دوں تاکہ تم دل کھول کے سینہ تان کے کھڑے ہو سکو۔ اب سنو اور میں بتاؤں پیارو، حسین پاک کربلا شریف میں جو گئے، اپنے بچوں کی مدد نہیں کی، کربلا شریف میں گئے اپنے بچوں کی مدد نہیں کی، بھانجوں بھتیجوں کی مدد نہیں کی، مگر سمجھانے کے لیے تمہیں ایک تمثیل بیان کرتا ہوں۔ اگر کسی نے ہائی اسکول کا فارم بھرا، اس کی ماں کو پتا ہے میرے بیٹے نے فارم بھرا، اس کے بھائی کو پتا ہے میرے بھائی نے فارم بھرا، اس کے باپ کو بھی پتا ہے میرے بیٹے نے فارم بھرا۔ ماں ملی دعا کرا رہی ہے، ربانی میاں دعا کرنا میرا بیٹا پاس ہو جائے، اگر باپ ملا دعا کرنا قاری زین العابدین میرا بیٹا پاس ہو جائے، بھائی بھی دعائیں کرا رہا، سارے لوگ دعا کرا رہے، مگر ایک بولو ایک نے بھی دعا نہیں کرائی۔ لیکن اب ذرا سنو، اگر وہ بچہ کسی سبجیکٹ میں کمزور ہے، کسی بھی سبجیکٹ میں کمزور ہے تو ٹیوشن لگ جاتی ہے، اگر میتھ میں کمزور ہے تو ٹیوشن، اگر انگلش میں کمزور ہے تو ٹیوشن، اگر گرامر میں کمزور ہے تو ٹیوشن، کسی بھی سبجیکٹ میں کمزور ہے تو ٹیوشن۔ لیکن سنو، اگر وہ بچہ ٹیوشن تیاری کے بعد جب وہ گیا سینٹر گیا، اس نے امتحان دیا، اگر پاس ہو گیا تو مٹھائیاں بٹ رہی ہیں، چرچے ہو رہے، اور اگر فیل ہو گیا تو بھائی کہہ رہا یہ موبائل زیادہ چلاتا ہے، یہ دوستوں میں غلط بیٹھتا اٹھتا ہے، اس نے سارے پیسے برباد کر دیے۔ ماں کہتی ہے میری گردن چھپ گئی، باپ کی بے عزتی ہو گئی۔ یہ تمہارے ہمارے بچوں کی بات ہے، مگر ایک بچہ نبی کے گھرانے میں فاطمہ کے یہاں پر پیدا ہوا، جس بچے کا نام امام حسین ہے۔ 5 تاریخ کو شعبان کے مہینے میں 4 ہجری میں جب پیدا ہوا، حضرت جبریل رجسٹر لے کے آ گئے۔ حضرت جبریل نے کہا آقا سے کہہ رہے ہیں پیارے محمد الرسول اللہ، آپ کے گھر میں جو بچہ آیا ہے، جو نواسا آیا ہے، اس کو امتحان دینا ہے۔ کیسا امتحان؟ کہا جب اسلام لڑکھڑاتا ہوگا، اسلام ڈوبتا ہوگا، اسلام کا جھنڈا نیچے آتا ہوگا، اس وقت یہ بچہ اسلام کو زندہ کرے گا، دین کو بلند کرے گا، جھنڈے کو اٹھا دے گا۔ کہا کیا ہوگا امتحان میں؟ کیسا امتحان؟ جبریل کہنے لگے آقا اس کا سینٹر کربلا ہوگا، سبجیکٹ اسلام ہوگا، اور کربلا میں اس کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھوکا رکھا جائے گا، ان کی بچیوں کے منہ پہ تماچا مارا جائے گا، سیدزادیوں کے خیموں میں آگ لگا دی جائے گی، اور بیٹوں کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے کچلا جائے گا۔ او لوگ ذرا سن لو، اب جبریل بتا رہے ہیں میرے نبی نے کہا پھر کیا ہوگا؟ کہا ان کو بھی 3 دن بھوکا پیاسا شہید کر دیا جائے گا، تو قربانی کے بعد دین اور اسلام زندہ ہوگا۔ تو پھر میرے
میرے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے یہ میرا بیٹا امتحان دے گا. اب حسین کا فارم بھر گیا, میں تمہاری زبان بول رہا ہوں. حسین کی تیاری دنیا کا یہ ٹیچر نہیں, میرے نبی کرا رہے ہیں. کہہ رہے ہیں بیٹا تمہیں بھوکا پیاسا رکھا جائے گا. بولے نانا برداشت کروں گا, صبر کروں گا, پانی نہیں مانگوں گا. کہا بیٹا بھوکا رکھا جائے گا. کہا نانا صبر کروں گا. کہا بیٹا بچوں کو شہید کیا جائے گا, صبر کروں گا. عباس کے بازو کٹیں گے, صبر کروں گا. ادھر ماں بھی ٹیوشن پڑھا رہی ہے. اے میرے بیٹے تمہارے نانا نے جو وعدہ کیا اس کو وعدے کے خلاف مت جانا, تمہیں وعدہ وفا کرنا ہے. بیٹا میرا سر نہ جھک جائے, دنیا یہ نہ کہے فاطمہ کا بیٹا کربلا میں فیل ہو گیا. حضرت علی کہنے لگے بیٹا حسین سنو, بہت کٹھن امتحان ہے, تمہارے بچوں کو تمہارے سامنے شہید کیا جائے گا. حسین بولے بابا پریشان مت ہو. کہا بیٹا میرا سر جھکنے مت دینا. کہا بابا پریشان مت ہو, میری رگوں میں فاطمی دودھ حیدری خون موجود ہے. اللہ اللہ, اب یہ ساری ٹیوشن امام حسین پاک کو بھی پتا تھا مجھے کربلا میں شہید ہونا. اب مجھے کہہ لینے دیا جائے. اے لوگو ان بیہودے مولویوں کو تم یہ جواب دے دینا, کہنا جا کر کے ڈوب مرو چلو بر پانی میں, اور حسین کے بارے میں انگلی مت اٹھانا, نبی کے کسی بچے کے بارے میں انگلی مت اٹھانا. کہا میرا حسین جو کربلا گیا تھا وہ گیا ہی اس لیے تھا تاکہ بچے بھوکے رہے, تاکہ بچے پیاسے رہے, تاکہ بچے شہید ہوں. اس لیے میرا حسین کربلا میں بچوں کو بچانے نہیں گیا تھا, پانی پلانے نہیں گیا تھا, بچوں کو شہادت سے بچانے نہیں گیا تھا. میرا حسین اپنے بچوں کی مدد کرنے نہیں بلکہ نانا کے دین کی مدد کرنے گیا تھا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, ذکر شہدائے کربلا, مسلک اعلیٰ حضرت حضور سید مقیم الرحمن شاہ صاحب قبلہ. اب تمہیں پتا چل گیا, اب جواب دے دو گے. ارے لوگ طریقے اتنا بڑا پنڈال, اتنا یہ خرچہ کر رہا ہے, ایسا اور ویسا, پیچھے سے نا حضرت چنگل مارتے ہیں. انہی کے مجھے لگتا ہے وہ دادا تھے. کیا بات, واہ واہ, یہ زندہ باد, سبحان اللہ. انہی کے دادا تھے. ایک یہی تو آ گیا تھا کہ تم چراغا کرتے ہو, اس کا ثبوت دو. بولے میں نبی کے عشق میں, حالانکہ اتنے بڑے عالم تھے, ثبوت دیتے تو پاٹ دیتے اس کو رکھتے. جی کیا بات ہے, مگر کیا کہا, میں تو نبی کے عشق میں, مجھے مت روک, میرے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہے اور تو ماننے والا بھی نہیں ہے. اگر مان لے گا تو ایسے ہی مانے گا, لے میں نبی کے عشق میں جلاتا جا رہا ہوں, اگر تیرے اندر ہمت ہے تو بجھاتا. واہ واہ واہ, سنا ہے نا, سنا ہوگا, کیا بات. اور یہ تو آنکھ دیکھی بات ہے تمہارے بزرگوں کی. پھر بھی پتہ نہیں کہاں پڑھتے ہیں یہ لوگ, پھر بھی پتہ نہیں کہاں پڑھتے ہیں. دشت بلا کو عرش بولے بھائی سبحان اللہ, زینہ بنا دیا. سبحان اللہ, ذرا پیار سے بولو. دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا, اور جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مجھے تقریر کرنے دو, مسافات رس سے کرو, لیکن اگر تکلیف نہ ہو تو ورنہ وہی رکھ کے چلے. بہت عمدہ, سبحان اللہ. تکلیف نہیں دوں گا, سمجھے, تاکہ مجھے بھی ڈسٹرب نہ ہو. دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا, اور جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا. ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا.
دیا بولو یا حسین ہر ذرے کو نجفی کو نگینا بنا دیا اور تم نے حسین بولو آقا حسین اور تم نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا جینا بنا دیا نہ جانے کتنے لوگ حضرت یہ اسی پروگرام کے صدقے میں بیماریوں سے بچ جاتے ہیں بے شک سبحان اللہ یہ وہ باتیں ہوتی ہیں جو سامنے نہیں آتی مگر سینوں سے ملتی ہیں مگر میں نے جو ایک بات دیکھی اس کو ضرور کہوں گا میری بہنیں بھی حاضر ہیں ایک منٹ یہ روک کے میں نے کہا دیکھیں ہندوستان کا معروف مشہور شاعر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت شاعر اسلام زین العابدین صاحب کون آگے بولو شاکار ترنم شاعر اسلام زین العابدین صاحب بہت پیارا پڑھتے ہیں گھنٹوں گھنٹوں اللہ تعالیٰ اور برکتیں عطا اور آج ان کی خوبی اور دیکھیے وہ بیان نہیں کروں گا اللہ برکتیں فرمائے توجہ ہے نا میں نے جو دیکھا میری بہنیں بھی یہاں بیٹھی ہیں بھائی بھی کچھ تھوڑی سی باتیں لے کر کے بھی جائیں نا تاکہ ہمیں اس کے ساتھ میں اصلاح بھی ہوتی چلی جائے میری بہنیں یہاں پر کم سے کم 50 آئی ہیں بھائی بھی آئے مگر کچھ جوان بچیوں پہ میں نے موبائل دیکھا کیا دیکھا کس پہ بولو بچیوں پہ ایک تو لڑکی شاید حضرت کوئی تھے ساتھ میں آ رہے تھے تو وہ بناتے ہوئی آ رہی تھی یہ بھی نہیں دیکھ رہی کہ مجھ سے ٹکرائے گی یا نہیں ٹکرائے گی میں کھانا کھا کے آ رہا تھا تو ہاتھ پکڑ کے حضرت میں سے کسی نے بچایا تھا یہ شاعر صاحب ہاتھ پکڑ کے بچایا انہوں نے میرا سمجھ میں بہرحال میں تمہیں ایک بات بتا دوں اپنی بچیوں کو بھی بتا دوں یہاں سے لے کر کے جاؤ نا تاکہ اچھی باتیں بھی ہو جائیں اگر موبائل رکھ رہے ہو تو اس کو غلط استعمال مت کرنا کیا مت کرنا بولو مگر 100 کے 100% مشکل سے 10% لوگ اسکول میں پڑھنے والے ہیں مدرسے میں ہوں گے باقی 90% ادھر جھولے میں کود رہے تو ویڈیو بنوا رہے ہیں ادھر جھولے پہ جھول رہی ہے تو بچوں کو موبائل دے گئی ویڈیو بنوا رہی ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ایک بات اور بتاتا ہوں یہ جوان بچیوں کو جو موبائل دیا ہے چاہے پہلے میری بعد میں تمہاری بھائی بیٹی تو میری بھی ہے تمہاری بھی جی جوان بچیوں کو جو موبائل دیا یہ کہاں سے لائیں ان کے ماں باپ نے تو دیا ہوگا کس نے دیا ہوگا بولو ماں باپ نے دیا جوان بچیوں کو جو موبائل دیا اتنا بتا دو انہیں موبائل دینے کی ضرورت کیا ہے انہیں موبائل کی کون سی ضرورت ہے ان کا کون سا ایسا رشتہ دار ہے کون سا ان کے خاندان میں موبائل کے بغیر مرا جا رہا ہے یا ان کے ٹرک ہیں ٹرکوں میں آگ لگی جا رہی ہے بسوں میں آگ لگی جا رہی ہے ہوائی جہاز میں آگ لگی جا رہی ہے ٹرینیں لوٹی جا رہی ہے پورا خاندان بھوکا مر جائے گا مجھے بتاؤ ہو تو بتاؤ کوئی نہیں ہے مگر تمہیں یہ بات میری تھوڑی ایسی لگ رہی ہے مگر ہندوستان میں ہم لوگ یہ لوگ گھومتے ہیں پیارو تمہیں پتہ نہیں ہے آج لڑکیاں کتنی موبائل سے بگڑ چکی ہیں یہاں تک کہ 50 لڑکیاں موبائلوں پہ چیٹنگ کے ذریعے غیروں کے ہاتھ میں چلی گئی ہے آپ کو پتہ نہیں ہے اور میں اس عرص سے میں اس شہید اعظم کانفرنس سے یہ بھی پیغام دے کر کے جاؤں گا اسلام ہرگز یہ نہیں کہتا ہے کہ اپنی بیٹی کی عزت بچاؤ اور کسی غیر مسلم بھائی کی بیٹی کی عزت لوٹو اسلام ہرگز اس کی اجازت نہیں دیتا ہے بلکہ اسلام کہتا ہے جیسے تمہاری بہن بیٹی کی عزت ویسے اس کی بہن بیٹی کی عزت اور اسلام یہ کہتا ہے جو نبی کا غلام ہوگا وہ نظر نیچے کر کے چلے گا کیا بات ہے اسلام یہ کہتا ہے لیکن 50 لڑکیاں گاؤں میں مشکل سے ایک آدھ گھر ایسا ہوگا جن کی بیٹیوں پہ جوان بیٹیوں پہ کواری بیٹیوں موبائل نہیں
गांव में मुश्किल से काट कर। मैं उसी बाप से इतना पूछ रहा हूँ, ये बताओ ये मोबाइल दिया क्यों? क्या बात है? वही वजह, मोबाइल जब बेटियों पे आ गया लफंगे लड़के पैदा हो गए। अभी भी देख लेना रोड पे इधर आधर, रोड पे तो नहीं इधर आधर कुछ लफंगे लड़के तुम्हें घूमते हुए मिल जाएंगे। इनसे पूछो कमेटी वालों से कितनी मेहनत करनी पड़ती है, इन उलमा से पूछो कितनी मेहनत करनी पड़ती है। और कुछ लड़कियां भी ऐसी हैं जो इधर आधर भागी फिरती हैं। आज बेहयाई हमारे अंदर आ गई, आज ये सारी चीज हमारे अंदर आ गई। मगर मैं पूछना चाहूंगा, बताना ये भी चाहूंगा पूछ करके, क्या इसको कंट्रोल कोई पीर साहब कर सकते हैं, आलिम साहब कर सकते हैं, मुफ्ती साहब नहीं, ये माँ और बाप कंट्रोल करेंगे। क्या बात है? वाह 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 वाह। कौन कंट्रोल करेंगे बोलो? अब जरा सुनो, उधर ही आ जाओ। सैयदना इमाम हुसैन पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु करबला शरीफ में शहीद। और उससे पहले मैं बताऊं करबला शरीफ क्यों गए, क्योंकि आपको पता चल गया करबला अपने बच्चों को बचाने नहीं गए थे, बल्कि नाना के दीन को बचाने गए थे। अपने बच्चों की प्यास बुझाने नहीं गए थे, बल्कि दीन और इस्लाम की प्यास बुझाने गए थे। अब जरा सुनो, अल्लाह अल्लाह कैसे हालात है। ओ नौजवानों, तुम्हें क्या पता इस्लाम कैसे हम तक पहुंचा है। अल्लाह अल्लाह भी इमाम ज़ैन अभी अली असगर का नाम सुना था। ये हुसैन पाक के सगे बेटे जो 6 महीने के